چنانچہ انسان کے ذہن میں ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ بھی ذرا غور کیجئے گا کہ شیطان کو پیدا کرنے میں حکمت ہی کیا تھی؟ ذہن میں سوال آتے ہیں نا ایک طالب علم ہونے کے ناطے، بھائی نہیں شیطان کو پیدا کرتے سب کی جان ہی چھوٹ جاتی. لیکن علماء نے لکھا کہ شیطان کو پیدا کرنے بھی حکمت ہے، شیطان کے پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اگر آگ نہ ہوتی تو عود کی خوشبو کیسے ظاہر ہوتی؟ اگر آگ نہ ہوتی تو عود کی خوشبو کیسے ظاہر ہوتی؟ اگر شیطان پیدا نہ ہوتا تو نیک لوگوں کی نیکی کی پھر قدر کیا ہوتی؟ تو شیطان کو پیدا اس لیے کیا کہ جو آدمی اس کے راستے کو چھوڑ کر اپنے رب کا بن کر زندگی گزارے گا پھر پروردگار اس بندے کو انعام و اکرام سے نوازیں گے کہ میرے اس بندے نے میرے دشمن کے راستے کو چھوڑا اور میرے راستے کو اپنایا، اب یہ انعام کا مستحق ہے. لہذا اگر انسان شیطان سے مقابلہ کرے اور مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے انعام پائے گا. سبحان اللہ. یوں سمجھیے کہ مقابلہ کرتے کرتے موت آ گئی تو یہ غازی بن گیا، اور اگر شیطان کو پسپا کر دیا اور 100% نیک بن کر زندگی گزاری تو یہ کامیاب ہونے والا بن گیا. دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہوا. چنانچہ اللہ رب العزت نے جب نیک بندوں کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک علمی نقطہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ شیطان انسان کو برگلاتا ہے نا، اس لیے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہیں گے تو اس کے سارے گناہوں کو شیطان کے پیٹے میں ڈال دیں گے. وہ کیسے؟ قرآن مجید سے یہ نقطہ نکلتا ہے. غور کیجئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے بارے میں، فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو دھوکہ دے دیا. یعنی بھول تو ان سے ہوئی تھی مگر وہ بھول ان کی طرف منسوب نہیں کی. منسوب کس کی طرف کر دی؟ شیطان کی طرف، کہ شیطان نے ان کو بھلا دیا. فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک غلام جو تھے وہ بھول گئے، تو بھولے تو وہ تھے لیکن قرآن میں کہا وما انسانیہ الا الشیطان، شیطان نے اس کو بھلا دیا. ایک جگہ فرمایا ھذا من عمل الشیطان، حالانکہ عمل تو کسی مومن سے ہوا تھا لیکن چونکہ کام ایسا تھا کہ بغیر ارادے کے برا ہو گیا، شیطان کے پیٹے میں ڈال دیا. ھذا من عمل الشیطان. تو معلوم ہوا، ایک جگہ فرمایا من بعد ان نزغ الشیطان، شیطان تو اس لیے معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت بخشنے کا ارادہ فرمائیں گے تو بندے کے جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوں گے اللہ فرمائیں گے چونکہ شیطان نے بہکایا تھا اس لیے یہ قصور میرے بندے کا نہیں، یہ شیطان کا ہے، میں اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہوں. تو اس میں بھی حکمت ہے کہ بندے کے لیے بخشش کا راستہ نکل آ گیا. اگر شیطان نہ ہوتا اور فقط نفس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے تو پھر تو 100% بوجھ ہمارے اوپر تھا، پھر تو ہم قصوروار بنتے، پھر تو جان چھوٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں نکل سکتا تھا. تو شیطان کے ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بچاؤ کی صورت نکل آئی. پروردگار جب معاف فرمانا چاہیں گے اس کے سارے گناہوں کو شیطان کے کھاتے میں ڈال کے بندے کو معافی عطا فرما دیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر اتنی مہربانی کی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے کریم ہیں کہ وہ بندے جو گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرماتے ہیں کل یا عبادی، فرما دیجئے اے میرے بندو. اچھا دیکھیے ایک مثال سمجھیے، اگر باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہونا تو ناراضگی کے وقت اپنی بیوی سے کہے گا اسے کہہ دو یہ میری بات مانے. یہ نہیں کہے گا کہ میرے بیٹے سے کہہ دو میری بات مانے، نہیں. ناراضگی کا اظہار یوں ہوتا ہے، کہتے اسے کہہ دو یہ میری بات مان لے، اسے کہہ دو سیدھا ہو جائے، اسے کہہ دو آج کے بعد ایسا نہ کرے. اب اسے کہہ دو، اس سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. تو بیٹے نے جرم کیا، غلطی کی، باپ جب مخاطب ہوتا ہے تو اس وقت ہم کلامی میں اجنبیت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. اسے کہہ دو کہ یہ میری بات سنا کرے. لیکن بندوں نے گناہ کیے، اپنے سروں کے اوپر گناہوں کے انبار اکٹھے کر لیے. پروردگار تو کتنا کریم ہے، جب ان بندوں کے بارے میں خطاب کرنے کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان بندوں سے کہہ دو کہ یہ سیدھے ہو جائیں، نہیں فرمایا قل یا عبادی، ان کو کہہ دیجئے اے میرے بندو. یعنی جن بندوں نے گناہ کیے
اپنی جانوں پہ ظلم کیا. جب اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو، یعنی گناہوں کے باوجود جب اللہ نے اپنی بندگی کی نسبت سے نہیں نکالا تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا معافی کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ میں بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں، ورنہ تو کہہ دیتے ان سے کہہ دو. نہیں، فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو. تو اے پروردگار، جب آپ نے گناہوں کے باوجود اپنے بندوں کی فہرست سے خارج نہیں فرمایا تو پروردگار پھر ہمیں آپ گناہوں کی معافی عطا فرما کر اپنے بندوں میں شامل فرما لی. قرآن میں اچھا ایک یہاں پر نقطہ ہے، یہ علماء کے لیے، طلباء کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ یہود و نصارہ اپنے علماء کی پیروی کرتے تھے. یہود و نصارہ اپنے علماء کی پیروی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ وہ اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو رب بنا لیتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شرک کے مرتکب ہوتے تھے. لیکن جب شیطان کی کوئی بندہ پیروی کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ یہود و نصارہ نے علماء کی پیروی کی تو ان کو کہا کہ انہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب بنا لیا. لیکن اگر مومن شیطان کی پیروی کر لے اور اس کی بات پر عمل کر لے تو پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشرک بن گیا، یہ فرما دیا کہ اس نے گناہ کر لیا. گناہ کرنا اور چیز ہے، مشرک کہلانا سے اور چیز ہے. تو دونوں میں فرق ہے. تو علماء نے لکھا کہ ان میں آخر فرق کیوں؟ تو انہوں نے اس کی وجہ بتائی. فرمایا فرق کی وجہ یہ تھی کہ یہود و نصارہ اپنے علماء کی پیروی کرتے تھے تو ان کے دل میں علماء کی عزت ہوتی تھی، احترام ہوتا تھا. اس عزت اور احترام کے ساتھ پیروی کرنا اللہ نے اس کو شرک کہا. جبکہ مومن اگر شیطان کی بات مانتا بھی ہے، مومن کے دل میں شیطان کے بارے میں نفرت ہوتی ہے. کوئی مومن شیطان سے محبت نہیں کرتا، وہ گناہ بھی کر رہا ہوگا تو دل میں شیطان سے نفرت کر رہا ہوگا کہ شیطان نے مجھ سے کام کیوں کروایا، کیونکہ اس نے کام تو شیطانی ہی کیا مگر دل میں شیطان کی نفرت تھی، اس لیے پروردگار نے اس پر شرک کے لفظ کا اطلاق ہی نہیں فرمایا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کتنی یہ بات پسند ہے کہ میرا بندہ میرے دشمن کا راستہ چھوڑ کر میری طرف آئے. اسی لیے تعوذ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں. اب تعوذ کے اندر اللہ نے کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا. تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ کو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ نے اپنے دو صفاتی نام استعمال کیے، لیکن تعوذ کے اندر کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا، فقط اللہ کا نام استعمال ہوا جو ذاتی نام ہے. تو مفسرین نے یہاں عجیب نقطہ لکھا. وہ فرماتے ہیں کیونکہ تعوذ میں بندہ اللہ کو اللہ کے دشمن کے مقابلے میں پکار رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو شیطان سے ذاتی دشمنی تھی، اس لیے پروردگار نے ذاتی نام کی پناہ عطا فرمائی. اے میرے بندے، میں صفاتی نام استعمال نہیں کرتا، تم میرے ذاتی نام سے پناہ مانگو، میں اپنے ذاتی دشمن سے تمہیں محفوظ کر دوں گا. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت کو شیطان کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، اور جو بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں.